بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نام سے جو نہایت رحم اور کرم کرنے والا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، آج ہم آپ کو حضرت شیش علیہ السلام کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ حضرت شیش علیہ السلام اسلامی اور بائبلی روایت میں ایک شخصیت ہیں۔ اسلامی روایت میں ان کی شناخت حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کے طور پر کی گئی ہے اور انہیں ایک نبی اور نیک آدمی بتایا جاتا ہے، اور خیال کیا جاتا ہے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے تخلیق کے تقریباً 130 سال کے بعد پیدا ہوئے تھے۔ اسلامی روایت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بہت سی چیزوں کا علم دیا تھا، بشمول زراعت، بنائی اور تحریر۔ یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ وہ مسجد بنانے والے پہلے شخص تھے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق حضرت شیش علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد ایک بھیجے ہوئے نبی تھے۔ آپ کا عدد و شمار تیسرے نمبر پر بتایا جاتا ہے کہ آپ تیسرے نمبر پر نبی تھے۔ اسلامی روایت یہ بھی بتاتی ہے کہ حضرت شیش علیہ السلام 912 سال تک زندہ رہے۔ کچھ اسلامی اسکالرز نے حضرت شیش علیہ السلام کو بائبلی اعلیٰ شخصیت سے بھی جوڑا ہے، جن کا ذکر عہد نامہ قدیم میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے تیسرے بیٹے کے طور پر کیا گیا ہے۔ اللہ پاک نے حضرت شیش علیہ السلام کو ان کے والد حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد انسانیت کی رہنمائی کے طور پر منتخب کیا۔ حضرت شیش علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے توحید خدا کی وحدانیت کے تصور کو اپنے لوگوں میں متعارف کرایا۔ حضرت شیش علیہ السلام کو مسلمانوں میں بہت زیادہ عزت دی جاتی ہے۔ اسلامی اور بائبلی روایت دونوں میں ہے۔ حضرت شیش علیہ السلام کو ایک شخصیت سمجھا جاتا ہے اور ان کی دانشمندی، تقوی پرستی اور انسان تہذیب میں شراکت کی وجہ سے ان کا احترام کیا جاتا ہے۔ بہت سے اسلامی علماء نے ان کی زندگی اور تعلیمات کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے اور ان کی میراث آج تک لوگوں کو متاثر کرتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت شیش علیہ السلام نے ان کی ذمہ داریوں کو سنبھال لیا۔ اب تبلیغ کا کام حضرت شیش علیہ السلام کو کرنا تھا۔ ادھر قابل جو نرم زمین میں جا آباد ہوا تھا، اس کی اولاد نے فتنہ فساد اور سرکشی کی زندگی کو اختیار کیا۔ انہوں نے قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیا۔ یہ لوگ آدم علیہ السلام کی قوم کے پاس سے گزرتے تو وہاں بھی فساد مچاتے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ احزاب آیت نمبر 33 کی تفصیل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، پرانے زمانے کی جاہلیت کی طرح اپنے بناؤ سنگار کا اظہار نہ کیا کرو۔ اس وقت دو نسلیں آباد تھیں، ایک پہاڑ پر اور ایک نرم زمین پر۔ پہاڑوں کے مرد خوش شکل تھے اور عورتیں سیاہ فام تھیں، اور زمین والوں کے مرد سانولے تھے اور عورتیں خوبصورت تھیں۔ اب ابلیس نے اپنا کام شروع کیا۔ وہ انسانی شکل میں نرم زمین والوں کے پاس آیا اور ایک شخص کا غلام بن کر رہنے لگا۔ پھر اس نے بانسری شکل کی ایک چیز ایجاد کی اور اس کو بجانے لگا۔ لوگ اس کی آواز کو سن کر لٹو ہو گئے، اس کے گرد بھیڑ لگا کر سننے لگے۔ پھر ایک دن میلے کا مقرر ہو گیا، اس میں ہزارہ مرد اور عورتیں جمع ہونے لگے۔ اتفاق سے وہاں پر ایک دن ایک پہاڑی آدمی بھی آ گیا۔ اس نے میدانی عورتوں کے حسن و جمال کو دیکھا۔ اس نے اپنے قبیلے والوں سے اس عورت کے حسن و جمال کا ذکر کیا۔ اب وہاں کے لوگ کثرت سے میدانی علاقے میں آنے لگے۔ اس طرح آہستہ آہستہ مردوں اور عورتوں میں تعلقات بڑھنے لگے اور اسی طرح بدکاری اور زناکاری عام ہو گئی، جبکہ یہ سب کام حضرت شیش علیہ السلام کی شریعت میں حرام تھے۔ حضرت شیش علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے کہ وہ ان شریر اور فسادی لوگوں کے ساتھ میل جول نہ رکھیں، لیکن شیطان مسلسل انہیں ولغلاتا رہا، یہاں تک کہ حضرت شیش علیہ السلام کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ رہ گئے اور قابل کی قوم میں بہت اضافہ ہو گیا۔ لوگ یوں ہی اپنی زندگی بسر کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا آغاز کرتے ہی انبیاء اکرام کا سلسلہ شروع فرمایا۔ انبیاء اور رسول پے در پہ آتے ہی رہے۔ کہا جاتا ہے کہ کم و بیش 300 رسول اور انبیاء کی تعداد 1,24,000 سے زائد ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اتنی بڑی تعداد میں انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے۔ قرآن مجید کے بیان کردہ قصے حقیقت پر مبنی ہیں، اس لیے دوسرے تمام قصے اور واقعات سے امتیازی حیثیت رکھتے ہیں۔
ان کا تعلق خیالات اور ذہنوں سے کھڑی ہوئی باتوں سے نہیں بلکہ وہ زمین پر واقع ہو چکے انسانوں نے اپنی زندگی کے مختلف ادوار میں اس کا مشاہدہ کیا اور پھر یہ واقعات ان لحاظ سے بھی منفرد ہیں کہ عبرت کا باعث ہیں۔ قرآن مجید کے قصے ہرگز لطف اندوز ہونے کے لیے نہیں سنائے گئے بلکہ ان سے تو انسان کو سیدھا راستہ دکھانا مقصود ہے۔ یہ مقصد تھا کہ انسانیت عبرت پکڑے، روز جزا کے بارے میں اپنی آنکھیں کھولے اور قرآن پاک کی ان آیتوں کو پڑھ کر اپنا راستہ منتخب کر لے۔ گزشتہ انبیاءوں کی امتیں جو بھیانک جرائم کرتی رہی ہیں ان سے اپنا دامن بچا لیں۔ اس لیے انبیاء کے حالات سے واقفیت از حد ضروری ہے۔ جب تک ہم انبیاء کے واقعات سے روشناس نہیں ہو جاتے اس وقت تک قرآن مجید تک رسائی حاصل نہیں ہو سکتی۔ کتنی بار سیدنا آدم علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے، کتنی دفعہ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا اور پھر اسی طرح موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا ذکر آیا۔ فرعون کا واقعہ بیان ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر تو قریب اکثر مقامات پر آیا ہے اور مسلسل قصہ بیان ہوتا رہتا ہے۔ کتنی صورتیں انبیاء کرام کے نام سے منسوب ہیں، لہذا جو شخص ان قصوں سے لا علم ہے وہ قرآن پاک کے ایک بہت بڑے حصے سے محروم ہے۔ ان واقعات سے رہنمائی حاصل کرنے سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ دعوت اللہ کا راستہ معلوم ہو جائے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا ڈھنگ ہمیں آ جائے۔ اللہ کرے کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو اللہ کے راستے کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ ہم بھی نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے روکنے والے بن جائیں۔ یہ تھی آج کی ویڈیو حضرت شیش علیہ السلام کے بارے میں جو کہ قرآن پاک کے قصوں میں بھی موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ بھی ہم سے وہ کام لے جو انہوں نے اپنے نیک بندوں سے لیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریے، سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے۔